بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قدرت کا نظام ہے کہ آپ جتنی مرضی استادی کر لیں، جتنے مرضی آپ پاپڑ بیل لیں، جو کچھ آپ نے زمین میں بویا ہوتا ہے وہی فصل تیار ہوتی ہے۔ اربوں خربوں روپے کی لاگت سے جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں، موٹر ویز بنتے ہیں، اور اتنا ناقص میٹیریل اور اس قدر ناقص جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ بس جب قدرت اس کو پکڑنے لگتی ہے تو سب کچھ جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف صاف نظر آتا، ہر ایک شخص کو دکھائی دیتا ہے۔ اسلام آباد میں جو گزشتہ 2 روز سے بارش ہو رہی ہے، جڑواں شہروں کے اندر تباہی مچ چکی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک F8 میں ریکارڈ 40 ڈیز کے اندر ایک انڈر پاس بنایا گیا اور بڑے دعویٰ کیا گیا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے فاسٹسٹ ترین جو ہے وہ یہ انڈر پاس بنا ہے۔ اب انڈر پاس کی جو ہے وہ اصلیت اس بارش نے کھول کے رکھ دی۔ اربوں روپے کی لاگت سے بننے والا انڈر پاس یہ 2 دن کی بارش کے اندر وہ اس قدر اس کی جو میٹیریل یوز ہوا ہے، وہ جیسے زمین پھٹتی ہے ایسے وہ پورا اس کے لیفٹ رائٹ جہاں جہاں تک وہ بنا ہوا تھا اس کی سڑکیں پھٹ گئیں جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو، اور مکمل طور پہ وہ جو ہے وہ انڈر پاس کے لیفٹ رائٹ جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، اور پانی نے سب کچھ ان کی کارکردگی بہا کے دکھا دی ہے کہ یہ سب ناقص اور قوم کا جو ہے وہ پیسہ برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ راولپنڈی شہر کے اندر نالہ لئی کے گرد و نواح میں جو پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کی صورتحال ہے، ہر دور حکومت میں یہ کہا جاتا رہا کہ نالہ لئی کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے۔ خصوصی طور پہ شیخ رشید جو 7 مرتبہ اسی حلقے سے منتخب ہوئی ہے، انہوں نے ہر دور حکومت میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ نالہ لئی جو ہے وہ ہم اس کو ایک ماڈل، یہ پورا اس کے اوپر ایک چھت ڈلے گا اور ایک یہاں پہ جتنی غلاظت ہے، گندگی ہے، وہ ختم کر دیں گے۔ بہت دفعہ اس کی فیزیبلٹیز بنی، بہت دفعہ اس کے اوپر پریس کو بریف کیا گیا، لیکن کوئی عملی طور پہ اس پہ ذرا سا بھی کام نہ ہو سکا۔ نالہ لئی کی تباہ کاریوں نے پنڈی کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہ سیلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے کروڑوں روپے کے نقصانات ہو چکے ہیں، پورے گھر جو ہے وہ ان کے اندر ہر چیز تیر رہی ہے۔ یہی صورتحال بحریہ کے اندر ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کے چکوال میں ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی قبضہ مافیا نے قبضے کیے اور سوسائٹیاں قائم کر دی گئیں، نالوں کے اوپر، سرکاری زمینوں کے اوپر اونے پونے، وہ تمام کے تمام اس پانی نے وہ جو ہے ان کو پانی کر دیا، اور ان کی جو ہے وہ اصلیت سامنے کھل کے آ گئی۔ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ حسب معمول جو ہے وہ کام جاری و ساری رکھی ہوئی ہیں۔ نیشنل یعنی NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ قائم کی گئی تھی۔ جب زلزلہ آیا 2005 میں تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جو بھی قدرتی آفات آئیں گی اس کے بچاؤ کے لیے عملی طور پہ کام کیا جائے گا۔ اس کے اندر بجٹ رکھا گیا، پوری دنیا سے فنڈ ریزنگ کی گئی، اربوں خربوں روپے جو ہے اس کے اندر جمع ہوئی ہے۔ پھر قدرت خدا کی ہوئی کہ 2010 میں سیلاب آیا، ہر طرف تباہی تھی، خصوصی طور پہ KPK کے اندر بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی، لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اور ہم نے اس ادارے کو صرف جیسے باقی ادارے ہیں 0 + 0 + 0 = -0، یعنی کہ کارکردگی 0/0 ہے، اور ہر سال اس کے اندر سے سٹاف اور لوگوں کو مراعات جو ہیں وہ کروڑوں میں لی جا رہی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو سکینڈل بھی آیا تھا کہ وہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن ہوئی ہے، لیکن کیونکہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، لہذا کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی آڈٹ کرا دے یا کوئی حساب کتاب مانگ لے۔
شہریوں کا کام یہی ہے کہ جب بھی قدرتی آفت آئے وہ اللہ اور آسمان کی طرف دیکھیں اور بھیک مانگیں حکومت سے، بھیک مانگیں لوگوں سے کہ خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ آج ایک بلیو ورلڈ بڑی جو یہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے چکری روڈ پہ، اس کے اندر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا کہ جیسے یہاں پہ پورا بہت بڑا ڈیمپ ہے، پوری سوسائٹی ڈیمپ کا منظر پیش کر رہی ہے، اور اس کے اندر کھربوں روپے بیرونی ممالک سے جو ہے وہ پاکستانی انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ہر چیز میں بے ایمانی، ہر چیز میں ہیرا پھیری، اور یہاں سرکار کا مال تو ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے چوروں کا مال استعمال ہوتا ہے، اور سرکار کا جتنا مال اکٹھا ہوتا ہے وہ غریب عوام کے ٹیکسز سے ہوتا ہے۔ غریب عوام بھوک اور بجلی کے بلوں کے ہاتھوں پہلے ہی مر رہے ہیں، اور اب تو ان کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ اب تو کوئی 63 سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ اس 2 دنوں میں بارشوں کی وجہ سے وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ ان کی روحیں تو چلو سکون سے ہوں گی، لیکن ان کے لواحقین کیا کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے اندر واسا موجود ہے، وہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ CDA موجود ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور یہاں پہ صرف اور صرف جب یہ ساون کا مہینہ آتا ہے تو نالیوں کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ ساون کے مہینے سے پہلے سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ نالوں کی صفائی، پھل صفائی، یہ سب صفائی کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے وہ فنڈز ڈکار جاتے ہیں، عملی طور پہ کام صفر ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آرمی کو بلا لیں، ہیلی کاپٹر بلا لیں اور ایک فارمیلٹی پوری کر لیں کہ ان لوگوں کو کہاں پہ کیسے ہم نے جو ہے وہ